ایک روسی خاندان جو 40 سال تک دنیا سے علیحدہ رہا، اس کو دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بھی علم نہ تھا اور نہ انسان کے چاند پر جانے کا۔ انہوں نے ٹی وی تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ کون تھے اور کیوں انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس۔ ویسے تو انسان دنیا کے ہر کونے پر قدم رکھ چکا ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، لیکن سائبیریا کے اس پار پھیلا ہوا روسی ٹائیگا دنیا کے چند صحیح معنوں میں خالی جنگلی جگہوں میں سے ایک ہے۔ 5 ملین اسکوائر میل پر یہ جنگل رشیا آرکٹک سے لے کر جنوب منگولیا تک اور یورلس سے بحر الکاہل تک پورے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ شاید اس کا بہت چھوٹا علاقہ لوگوں نے آباد یا اندر سے دیکھا ہوگا، لیکن یہ پورا علاقہ معدنیات سے بھرپور علاقہ ہے اور یہ روس کے لیے پانی اور تیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 1978 میں ایک ہیلی کاپٹر اس علاقے کا سروے کر رہا تھا۔ وہ لینڈنگ کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے آئے ہوئے جیولوجسٹ کو اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے اتار سکے، بجائے اس کی کہ وہ پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں سے گزر کر آتے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر کا سہارا لیا کہ کسی مناسب جگہ پر اتار کر وہ اس علاقے کی سروے کر سکے۔ ڈاکٹر اباکان دریا کے کنارے سے ہوتا ہوا لینڈنگ کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہاں پر اتنے گھنے پائن کے درخت تھے کہ اس جگہ میں لینڈنگ ممکن ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ ہیلی کاپٹر واپسی میں ایک تنگ سی وادی میں سے گزر رہا تھا تو اس نے اچانک سے کچھ دیکھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خالی جگہ دیکھی اور محسوس ہوا کہ وہاں پر کسی نے فصل اگائی ہے۔ اس نے اس کی تصدیق کے لیے اس کے اوپر کئی چکر لگائے۔ جب اس کو یقین ہوا کہ اس نے کچھ آبادی سے دریافت کی ہے تو وہ فوراً اپنی بیس واپس گیا اور جیولوجسٹ کو اس دریافت کے مطابق بتایا۔ اس نیوز نے ان کو پریشان اور حیران کر دیا، کیونکہ یہ کسی بھی قریبی شہر سے 150 میل دور تھے اور اس علاقے میں کسی آبادی کا تصور ناممکن سے لگتا تھا۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھے کہ اجنبی لوگوں اور خاص کر کے جنگل کے اجنبیوں کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ جیولوجسٹ کی ٹیم اس جگہ کا معائنہ کرنے جائے گی۔ انہوں نے خیر سگالی کے طور پر کچھ تحفے بھی ساتھ لے لیے، اس امید کے باوجود کہ ملاقات اچھی حالت میں ہوگی، لیکن احتیاط کے طور پر کچھ نے اپنے ساتھ بڑے پستول بھی لیے۔ ٹیم ان کھیتوں میں اتر گئی۔ اب اسے آبادی کی تلاش تھی۔ وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اسے جھوپڑی نما چیز نظر آئی۔ اس میں کچھ لکڑی کے باسکٹ تھے، ان میں خشک آلو کے ٹکڑے تھے۔ اس دریافت سے زندگی کے اثرات مل گئے۔ اس میں سے گزر کر جب وہ تھوڑا اور آگے بڑھے تو انہوں نے ایک اور جھوپڑی دیکھی جو کہ لکڑی کے چالوں، شاخوں اور تختوں سے بنی تھی۔ اس جھوپڑی کی خستہ حالی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت پہلے بنی تھی۔ اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی جو روشنی اور ہوا کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے بہت بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک جیولوجسٹ نے کہا، "سلام دادا جان، ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں۔" پہلے تو وہ بوڑھا ہچکچایا، لیکن پھر اچانک سے کہا، "تم لوگ دور سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے، اندر آ جاؤ۔" وہ جھک کر چھوٹے سے دروازے سے اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ فرش پر ہر طرف آلو اور لکڑیوں کے چھلکے تھے۔ آگ جلانے کے لیے کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے دھواں نکلتا تھا۔ ہوا اور روشنی کے لیے صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ یہ بوڑھا اپنے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس جھوپڑی میں رہ رہا تھا۔ اس کی بیٹیاں ان جیولوجسٹ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، یہاں تک
ایک تو ایک لا کے پیچھے چھپ کر رو پڑی اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھ کہنے لگی یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جیولوجسٹ کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ لوگ ان سے گھبرا گئے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے جلدی سے نکل کر اس جھونپڑی سے دور انہوں نے اپنا کیمپ لگایا تاکہ وہ دوپہر کا کھانا کھا سکے۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد بوڑھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے کیمپ آیا۔ وہ بوڑھا اچھی رشین زبان بول رہا تھا، لیکن ان کی بیٹیاں جب آپس میں گفتگو کرتی تھی تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ باہر کے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زبان میں تبدیلی آ گئی تھی۔ جیولوجسٹ نے ان کو کچھ خوراک، جام، چائے اور ڈبل روٹی پیش کی، لیکن بیٹی نے کہا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیولوجسٹ نے اس کے والد سے پوچھا کہ آپ نے کبھی بریڈ کھایا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن میری بیٹیوں نے نہیں۔ ٹیم نے خاندان کو اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور تحفے کے طور پر کچھ سامان بھی دے دیا۔ اگلے چند سالوں تک یہ ماہرین اس خاندان کے پاس ملنے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ اس بوڑھے کا نام تھا کارل لیاکوو۔ وہ ایک وقت میں روسی معاشرے کا حصہ تھا۔ وہ پرانے اہل ایمان اور ایک بنیاد پرست روسی پارٹی کا رکن تھا۔ یہ لوگ روسی حکومت کے مسلسل ظلم و ستم کا شکار تھے۔ پیٹر دی گریٹ، جو پرانے روس کو نئے روس میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ان تمام لمبی داڑھیوں پر ٹیکس عائد کر دیا اور ان پر یقین کرنے والوں کو قدیم عقائد کی علامت قرار دیا، اور اگر کوئی ٹیکس ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا تو اس کی داڑھی منڈوائی جاتی۔ لیکن جب 19ویں صدی میں روس میں انقلاب آیا، بلشوک پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ بلشوک، جو خود ایک ملحد پارٹی تھی، اس نے مذہب ماننے والوں پر پہلے سے بھی زیادہ سختی کی۔ ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کیا، ان کے علاقوں کو جلایا اور بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا جو مذہب پر یقین کرتے تھے۔ 1936 میں لیاکوو اور اس کا بھائی گاؤں کے مسافات میں کام کر رہے تھے، تو اسی وقت کمیونسٹ پارٹی کی ایک گشتی پارٹی نے ان پر فائرنگ کی۔ اس کا بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہوا، لیکن یہ اپنی فیملی کو لے کر بیابان میں فرار ہوا۔ ان کے 2 بچوں نے باہر کے انسانوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، صرف اپنے والد سے سنا تھا۔ والد نے ان کو مذہبی تعلیم دی تھی۔ ان کے پاس چند پرانی مذہبی کتابیں اور ایک پرانی بائبل تھی جسے اس نے ان کو پڑھایا۔ جب ان کی ایک بیٹی کو گھوڑا دکھایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے بائبل میں پڑھا ہے، لیکن میں نے خود سے نہیں دیکھا۔ یہ سالوں تک کمیونسٹ پارٹی سے چھپ کر جنگلوں اور بیابانوں میں رہ رہے تھے، اور آخر میں ان کو یہ جگہ پسند آئی جس میں اب یہ رہ رہے تھے۔ سالوں سے ان کے اپنے کپڑے ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ ہیم کلوتھ استعمال کرتے تھے جو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ یہ زیادہ تر اپنا خوراک گرمیوں میں جمع کرتے اور ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے برتن نہیں تھے، کیونکہ وہ سالوں گزرنے کی وجہ سے زنگ آلود اور ناقابل استعمال ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اپنا کھانا وہ نہیں پکاتے تھے، بلکہ جو بھی ہوتا کچا کھاتے۔ بہار اور گرمی میں تو کچھ میوہ جات مل جاتے، جبکہ عام حالت میں یہ جانوروں کا شکار کرتے۔ خاص کر کے ان کا چھوٹا بیٹا، وہ کمال کا شکاری تھا۔ وہ پرانے زمانے کے طریقہ استعمال کرتا اور جانوروں کا شکار کرتا، حتیٰ کہ اس کے پاس نہ کوئی بندوق یا تیر ہوتی، لیکن وہ جانوروں کا اتنا پیچھا کرتا کہ وہ تھک جاتے۔ وہ سخت سردی میں بھی کلی میں سوتا تھا۔ 1961 میں جون کی شروعات میں برف باری ہوئی، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتی۔ اس نے ان کی فصلوں کو تباہ کیا۔ ان کے پاس پہلے سے کچھ کھانے کو نہ تھا اور اب بات فاقوں تک پہنچ گئی۔ یہ درختوں کے پتے اور چھالے تک کھانے لگے۔ ان بچوں کی ماں ایکویلینا اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کا خوراک بھی اپنے بچوں کو دیا اور خود فاقوں کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس چیز نے ان کو بعد میں بچایا کہ انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی جگہ پر کچھ بیج لگا دیے جو ان کے پاس رہ گئے تھے، اور ان کے گرد باڑ لگائی تاکہ گلہری، خرگوش، چوہے وغیرہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر انہوں نے اس چھوٹی سی جگہ سے دوبارہ اپنی فصلوں کے لیے پیداوار حاصل کی۔
ان لوگوں کو ان ماہر ارضیات کی بدولت آہستہ آہستہ بیرونی دنیا کی معلومات ملنے لگی۔ ان کو دوسری جنگ عظیم کا بھی معلوم نہیں تھا اور ایسی کافی چیزیں جو ان کو معلوم نہیں تھی۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی اکیفیا اور سب سے چھوٹا بیٹا ڈیمیٹری نے جیولوجسٹ کے ساتھ بہت جلد دوستی بنا لی۔ ڈیمیٹری جیولوجسٹ کو جنگلات میں نمائی کرتا کیونکہ وہ راستوں کو اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا اپنی فیملی میں جو ان کے کیمپ میں گیا اور وہ وہاں پر اتنی جدید ٹیکنالوجی اور نئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوا جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جتنا وقت گزرتا گیا یہ خاندان باہر کے لوگوں کو قبول کرتا رہا۔ ایک آدمی یاروفی سیدو جو آئل ڈرل کرتا تھا اس خاندان کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوا۔ وہ اس کے ساتھ کئی دن گزارتا، اس کی فصلوں کو اگانے میں اور کٹائی میں ان کی مدد کرتا تھا۔ جو سب سے پہلا تحفہ انہوں نے باہر کے لوگوں سے قبول کیا وہ نمک تھا۔ لیوکوف کے مطابق نمک کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے۔ بعد میں انہوں نے چاقو، کانٹے، اناج اور ٹارچ تک لے لیے۔ جلد ہی یہ خاندان ان کے کیمپ آنے جانے لگے۔ جب انہوں نے پہلی بار ٹی وی دیکھا تو وہ پریشان ہوئے۔ ہر دفعہ وہ ٹی وی دیکھنے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگتے کہ انہوں نے ٹی وی دیکھ کر گناہ کیا، لیکن افسوس کے ساتھ جب سے اس خاندان کا واسطہ بیرونی دنیا سے پڑا ان کا خاندان سکڑنا شروع ہوا۔ بڑی بیٹی اور بڑا بیٹا سخت خوراک کھانے کی وجہ سے ان کے گردے پھیل ہوئے کیونکہ پوری زندگی میں انہوں نے ایسی سخت خوراک نہیں کھائی تھی، جبکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ڈیمیٹری جو کہ جیولوجسٹ کا قریبی دوست تھا وہ نمونیا کا شکار ہوا جو شاید باہر کے کسی فرد سے اس کو لگا۔ کیونکہ یہ جراثیم ڈیمیٹری کے امیون سسٹم کے لیے اجنبی تھے، وہ فائٹ نہیں کر پایا۔ جیولوجسٹ نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کیا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ 1981 تک اس خاندان کی 3 فرد مر چکے تھے اور پورے 27 سال بعد اس کی بیوی کے مرنے کے بعد 16 فروری 1988 کو لیوکوف بھی انتقال کر گیا۔ جیولوجسٹ کی مدد سے اس کی چھوٹی بیٹی نے اپنے والد کو دفنایا۔ ماہرین نے اس فیملی کا جو اوریجنل گاؤں تھا اس کو تلاش کیا اور اگیفیا کو آفر کی کہ وہ وہاں پر رہ سکتی ہے لیکن اس نے انکار کیا۔ اگیفیا 70 سال میں آج بھی ان پہاڑوں میں اکیلی رہتی ہے۔ تو یہ تھی اس روسی خاندان کی کہانی۔ تو کیا آپ بغیر ٹیکنالوجی اور تہذیب کے اتنے سالوں تک اکیلے رہ سکتے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔